ذمے اور میں نے بحمدللہ تعالیٰ پورے ملک میں کہا ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہا ہے. میں یہ نہیں کہتا میرا موضوع یہ ہے، میں کہتا ہوں پورا دین میرا موضوع ہے. پورا دین، دفاع صحابہ کا سٹیج لگا وہ میرا موضوع ہے، ختم نبوت کا لگا وہ میرا موضوع ہے، تبلیغی جماعت پہ دلائل کا ہے وہ میرا موضوع ہے، سیاست کی بات کہہ دے وہ میرا موضوع ہے، جہاد کی بات کہہ دے وہ میرا موضوع ہے. میں نے کہا جب تم نے ہمیں وکیل مانا ہے ہم انشاءاللہ تمہاری کمر نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہم ہر موضوع پہ دلائل لگتے ہیں. یہ نہیں میرا موضوع نہیں تھا، مجھے بلایا کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے جو بھی بلائے گا جس موضوع پہ کہے گا وہ میرا موضوع ہے، کیونکہ پورا دین ہی ہمارا ہے. ہمارے رائیونٹ کے بزرگ تو یہ بات کہتے ہیں اللہ نے پورے دین پہ چلنے میں کامیابی رکھی ہے، ایک مسئلہ بیان کرنے میں نہیں، پورے دین پہ. میں اس لیے کہتا ہوں میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تجھے کبھی پشیمانی نہیں ہوگی. ہمارے وکیل نے ہماری کمر لگوا دی ہے، دعا تو کرتا جا اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھنا، میں نے پہلے تجھے عقیدہ حیات سمجھایا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، اچھا کہنے لگا وہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھی مجھے نہیں پتا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا لیٹ کر پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا نبی پاک پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اس پہ میں بحث نہیں کرتا کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے توجہ لا تشعروا. کہتے جی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. اس کو بٹھایا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے نظر تو نہیں آتا نا؟ میں نے کہا نہیں آتا. پھر کیسے مانتے ہیں؟ توجہ. میں نے کہا تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین ہیں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا نظر آتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کیوں مانا؟ کہتے نبی پاک نے فرما دیا ہے. میں نے کہا میت کی روح نکل گئی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا جاتے دیکھا ہے؟ کہتے یہ نہیں. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے نبی پاک نے فرما دیا ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا سجدہ کرتا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کبھی سجدے کرتے دیکھا ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. کہتے جی اللہ پاک نے فرما دیا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ارے آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں، ارے پہاڑ بھی سجدہ کرتا ہے، درخت بھی سجدہ کرتا ہے، جانور بھی سجدہ کرتا ہے. میرے اللہ نے فرمایا پہاڑ بھی سجدہ، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، ارے چاند اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں. مجھے ناروبار کو سنیو تم بتاؤ کبھی سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی درخت کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی بھینس کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی پہاڑ کو سجدے میں گیا دیکھا؟ لیکن مانتے ہو یا نہیں؟ بلند آواز سے مانتے ہو یا نہیں؟ میں نے پوچھا کیوں مانتے ہو؟ کہتے اللہ نے فرما دیا. میں نے کہا اچھا ہم نے روح کو نکلتے نہیں دیکھا؟ مانا. نبی پاک نے فرما دیا. کرامن کاتبین کو نہیں دیکھا؟ مانا. نبی پاک نے فرما دیا. ہم نے روح کو آتے نہیں دیکھا؟ مانا. نبی پاک نے فرما دیا. میت کو بیٹھے نہیں دیکھا؟ ہم نے مانا. نبی پاک نے فرما دیا جنت میں خوشبو آئی ہے؟ ہم نے مانا. نبی پاک نے فرما دیا ارے اسی قبر میں جہنم کی بو آئی اگر کافر ہے؟ نہیں دیکھا؟ مانا. نبی پاک نے فرما دیا میرا پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا؟ مانا. نبی پاک نے فرما دیا ارے دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی کے فرمان کو سن کر ماننے کا نام ایمان ہے. دیکھ کر ماننے کا نام ایمان ہے. توجہ. ایک آدمی جا رہا تھا، سامنے پانی پڑا ہے شیشے کے گلاس میں، وہ نہیں دیکھ سکا، ٹھڈا لگا، پانی گر گیا. آپ اسے کہتے ہیں تو بے ایمان ہے؟ کیا کہتے تو بے ایمان ہے؟ تینوں دسدا نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ تو ہم نے ایسے ہی کہتے ہو نا. توجہ. سامنے پانی شیشے کے گلاس میں تھا، نہیں دیکھا، اس کو ٹھڈا لگا، پانی گر گیا. کوئی یہ نہیں کہتا تو بے ایمان ہے، کہتے ہیں تو انے تجھے نظر نہیں آیا. توجہ. میں نے کہا اس لیے کہ جو چیز آنکھ سے دیکھنے والی ہو آدمی نہ دیکھے اسے اندھا کہتے ہیں، اور جو ایمان سے ماننے والی ہو اسے نہ مانے اسے اندھا نہیں بے ایمان کہتے ہیں. اسے اندھا نہیں، اسے بے ایمان کہتے ہیں. ارے ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ دیکھتے ہیں، اگر دیکھنے والی چیز ہوتی پھر نہ مانتے تو اندھا کہتے. جو ایمان سے ماننے والی ہے اگر وہ نہ مانے پھر اندھا نہیں بے ایمان کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا. میں نے کہا ہمارے نبی قبر میں، بولیے نبی قبر میں
زندہ. ارے دلائل میں قرآن کی آیت بھی ہے, دلائل میں پیغمبر کی حدیث بھی ہے. میں کہتا ہوں ہاں قرآن کریم کی آیت موجود ہے. اب ذرا دلائل پہ غور کرنا. فلا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, قرآن کریم نے کہا جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے, توجہ, اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا. ارے قتل ہونے والا شہید کا جسم ہے, فرمایا تم نے جسم کو زندہ کہنا, جسم کو مردہ نہیں کہنا. حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں میرے قابل کی دلیل تو سننا. فرمایا ارے یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے, اور جو نبی اللہ کے راستے میں فوت ہوتا ہے وہ مقتول فی اللہ ہے. اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو پھر مقتول فی اللہ بھی زندہ ہے. نہیں سمجھا؟ اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو نبی تو مقتول فی اللہ ہے, تو پھر مقتول فی اللہ بھی زندہ ہے. یہ اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے, نبی اللہ میں جان دیتا ہے. میں نے کہا ہاں اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ تو مقتول فی اللہ بھی زندہ ہے. میرے اکابر نے کہا ارے شہید کو شہادت ملی ہے, ارے نبی کے جوتوں کے صدقے ملی ہے, تو جس کی وجہ سے ملی ہے اگر وہ زندہ ہے تو کیا نبی زندہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں نبی بھی زندہ ہے. توجہ, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآن کریم نے کہا اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو ارے مردہ گمان نہ کرنا, وہ زندہ ہے, اللہ کے ہاں اس کو رزق ملتا ہے. توجہ, اللہ کے ہاں زندہ ہے, اس کو رزق بھی ملتا ہے. اسی آیت کے بعد بیان قرآن میں اور دیگر تفاسیر میں لکھا کہ شہید بھی زندہ ہے تو نبی بھی قبر میں زندہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے موسیٰ کو تورات دی ہے, لیکن جب تیری اور میں تیری اور موسیٰ کی ملاقات کراؤں گا ملاقات میں شک نہ کرنا. جب اللہ میں رات کرے گیا حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, تو میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا, میرے اللہ نے بیت المقدس میں جا کے وعدے کو پورا کیا ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے, اس کی وجہ کہ زندگی زندہ سے ملاقات ہے نا. ارے تم کہو گے قبر میں زندہ, میں نے کہا جی ہاں. ارے وہ تو معراج پہ تھے, بیت المقدس میں تھے, قبر میں نہیں تھے. مجھے ایک مماتی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہاں پر تھے؟ میں نے کہا جی وہ سرخ ٹیلے میں قبر میں تھے, دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. کہتا وہ تو نبی پاک کا معجزہ تھا. میں نے کہا نبی کا دیکھنا معجزہ تھا, موسیٰ کا نماز پڑھنا تو معجزہ نہیں تھا. نہیں سمجھے؟ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا, ایک ہے میرے نبی کو ان کو دیکھ نماز پڑھنا معجزہ نہیں تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو ہمارے نبی کا دیکھ لینا, ذرا توجہ رکھنا. میں تجھے ایک بات سمجھا لگوں, کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ میں نے کہا قبر میں. کہتے جب بیت المقدس میں نماز پڑھی. موسیٰ کہاں تھے؟ میں نے کہا بیت المقدس میں. کہتے جب اوپر چوتھے آسمان پہ گئے ملاقات ہوئی, کہاں پہ تھے؟ میں نے کہا آسمان پہ. کہتے آپ کہتے قبر میں زندہ, تو جب بیت المقدس میں تھے پھر قبر میں نہیں تھے, جب وہ آسمان پہ تھے قبر میں نہیں تھے. میں نے کہا نہیں, پھر قبر میں زندہ ہونے کا معنی. میں نے کہا آپ سے پوچھو کہاں رہتے ہیں؟ کہتا جی ناروال. تو درمیان میں جناب کراچی نہیں جاتے؟ بولیے نا, نہیں جاتے؟ مزدوری کے لیے لاہور نہیں جاتے؟ کہاں رہتے ہیں؟ لاہور کیوں گے؟ بولیے نا, لاہور بھی گئے ہیں نا. لیکن لاہور کے جانے کے باوجود بھی اگر پوچھے کہاں رہتے تو کیا بتاؤ گے؟ کیا مطلب؟ رہتے تو ناروال ہیں, اگر لاہور جائیں تو واپس بھی آ جاتے ہیں. ناروال جو رہتے ہیں اگر کراچی جائیں تو واپس. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں, بیت المقدس پہ جائیں تو واپس بھی آ جاتے ہیں. یہی کہیں گے قبر میں زندہ ہے. تو جیسے تو ناروال میں رہتا ہے لیکن لاہور جا سکتا ہے, ناروال رہنے کے خلاف نہیں ہے. موسیٰ قبر سے جا سکتے ہیں لیکن قبر میں زندہ رہنے کے خلاف نہیں ہے. وہ جی بھیا کے وقت دونوں جگہوں پہ زندہ تھے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ بتا, جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے ہمارے نبی کہاں تھے؟ کہتے قبر میں. میں نے کہا موسیٰ علیہ بیت المقدس میں تھے, ہمارے نبی کہاں تھے؟ کہتے جی بیت المقدس میں. میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہمارے نبی کہاں تھے؟ کہتے جی آسمان پہ. تو میں نے کہا ہمارے نبی ایک جگہ پر تو نہیں تھے نا, یہ بھی کئی جگہ پر تھے, وہ بھی کئی جگہ پر تھے. ان کا جانا بھی معجزہ تھا, ان کا جانا بھی معجزہ تھا. ان کا جانا بھی معجزہ, ان کا جانا بھی. توجہ, میں نے کہا قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے, اور آیت نہیں آیات. میں نے کہا حدیث بھی کہتی ہے. میں دلائل بڑے اختصار سے پڑھو, میری دلیل پہ اعتراض کرنا, میں جواب دوں گا. نمبر 1, میرے پیغمبر نے فرمایا, ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, میں اپنے موقف کے
ایک ایک جز پہ الگ الگ دلیل جاؤں گا. ہمارا عقیدہ نبی قبر میں محفوظ ہے، حدیث الگ ہے. ہمارا عقیدہ نبی قبر میں زندہ ہے، حدیث الگ ہے. ہمارا عقیدہ پیغمبر کو رزق ملتا ہے، حدیث الگ ہے. ہمارا عقیدہ پیغمبر پہ صلوات پر سنتے ہیں، حدیث الگ ہے. ہمارا عقیدہ اگر دور سے درود پڑے نبی پہ پہنچایا جاتا، ہمارے حدیث الگ ہے. میں نے کہا کہ ایک جز پہ میں حدیث پڑھنے لگا. نمبر 1 میرے پیغمبر کا جسم محفوظ ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبی کے بدن کو کھائے. ارے نبی کو رزق، نبی زندہ ہے، نبی اللہ حی. حدیث آگے نبی کو رزق دیا جاتا ہے، یرزقو. حدیث آگے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ارے نبی پہ صلوات پڑھنا نبی سنتے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اگر دور سے پڑھا جائے پہنچایا جاتا ہے. من صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ، ارے پیغمبر پر سلام پڑھا جائے تو نبی پاک تک پہنچایا جاتا ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، نبی بھی قبر پہ جا کے سلام پڑھے تو نبی اس سلام کا جواب دیتے ہیں. ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، ارے میرا چیلنج ہے ایک حدیث تو بھی پڑھ دے. الانبیاء میتون، نبی قبر میں زندہ ہے، ایک حدیث تو بھی پڑھ دے. لا یصلون، نبی نماز نہیں پڑھتا، ایک حدیث تو بھی پڑھ دے. نبی فرمائے من صلی علیہ عند قبری ما سمعتہ، میری قبر پہ صلوات پڑھو میں نہیں سنتا، اور دور سے پہنچایا جائے مجھے نہیں پہنچایا جاتا. ایک حدیث پڑھ دے. میں صحیح بھی نہیں مانگتا، میں ضعیف بھی نہیں مانگتا، تو کسی موضوع کو ہی پڑھ دے. میں نے کہا چیلنج تو ہوا نا. میں ایک ایک جز پہ حدیث لاتا ہوں، ایک ایک جز پہ الگ الگ. ایک حدیث پڑھ دے، تجھے صحیح بھی نہیں ملتی، تجھے ضعیف بھی نہیں ملتی، تجھے موضوع بھی نہیں ملتی. اتنا من گھڑت عقیدہ، یہ گڑنتو عقیدہ علماء دیوبند کے کھاتے ڈال کے دجل سے کام نہ لے. یہ گڑنتو عقیدہ بیان کر کے علماء دیوبند پہ ڈال کے دجل سے کام، بولیے دجل سے کام. میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ہمارے نبی قبر میں زندہ. اچھا اگر تجھے پھر یقین نہ آئے، کہہ دے گا راوی ضعیف ہے، کہہ دے گا جی فلاں شیعہ ہے، یہ تجھے کہے گا مجھے نہیں کہے گا. کیوں؟ جو حدیث میں پڑھوں گا حدیث کا دفاع بھی میں کروں گا. توجہ، میں ختم نبوت والوں کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں. ہم ایک جگہ چنیوٹ میں جلسہ تھا اور خود مولانا الیاس چنیوٹی صاحب نے چنیوٹ کے مسلمانوں سے کہا مرزا کہتا تھا میں مسیح موعود ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. دلیل کیا ہے؟ میرے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں مسیح موعود کی، وہ نشانیاں مرزے میں نہیں پائی جاتی. وہ 4 نشانیاں، توجہ فرمانے لگے یہ 4 نشانیاں ہیں. نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حاکم بن کر آئیں گے، یہ مرزا حاکم نہیں تھا. نمبر 2 خنزیر کو قتل کیا جائے گا، یہودیت مٹ جائے گی، یہودیت نہیں مٹی. نمبر 3 ارے صلیب کو توڑا جائے گا، عیسائیت مٹ جائے گی اور عیسائیت بھی باقی رہی. نمبر 4 مال اتنا ہوگا کہ وادیوں میں بہہ پڑے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے دور میں اتنا مال نہیں آیا. میں نے کہا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس حدیث میں پیغمبر نے یہ نشانیاں بتائی ہیں ایک نشانی اور بھی ہے. سبحان اللہ. یہ کام نہیں کرنا بھائی، سٹیج پہ بیٹھ کے تو نہیں نہ سونا چاہیے، بولتے نہیں سونا چاہیے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر کوئی سوئے ہم ناراض بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ ہم سٹیج کے خطیب نہیں ہیں، ہم خانقاہوں کے مرید بھی ہیں. ہم تو خانقاہوں میں رگڑے لگا کر سٹیج پر آئے، ایسے تو سٹیج پر تھوڑا ہے. مجھے تو آج آپ نے سٹیج پہ دیکھا، میری داڑھی چٹی ہونے کے بعد ہم نے خانقاہوں میں رگڑے کھائے ہیں، جیلوں میں رگڑے کھائے ہیں، محاذوں پہ جنگیں لڑی ہیں، تبلیغی جماعت کا بستر اٹھا کے در در پہ گئے ہیں، اپنے اکابر سے ہم نے علم پڑھا ہے. اس کے بعد سٹیج پر آئے، اچانک تو نہیں آئے نا. میں نے اس لیے کہا ہم اپنے مشائخ کی بات کرتے ہیں. میرے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجلس اور واز میں سو جائے اس کو ڈانٹا نہ کرو. کیوں؟ علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے. اگر لڑکا باہر کھیلے اور ماں کی گود میں آ کر سو جائے
تو ماں ڈانٹ کر نہیں کہتی تینوں گلی ڈنڈا کھیڑ دیا نیند نہیں ہوتی تو میری چولی چی آ کے سونا سی. ماں نہیں کہتی ارے کرکٹ کھیلتے تجھے نیند نہیں آتی میری گود میں آ کے سونا تھا. ماں کیوں نہیں ڈانٹتی؟ اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے اللہ نے کرکٹ میں سکون نہیں رکھا میری گود میں سکون رکھا ہے. اللہ نے گلی ڈنڈے میں سکون نہیں رکھا میری گود میں سکون رکھا ہے. میں کہتا ہوں اسٹیج کے خطیب کو بھی اللہ عقل دے وہ بھی سمجھ لے دکان میں سکون نہیں ہے میرے بیان میں سکون رکھا ہے. ہاں ارے دکان پہ سکون نہیں ہے میرے اس خطیب کیا کہتے ہیں تو دکانداری کردیا نہیں سوندا تقریر کی سونا اٹھا اس بابے نو. میں نے کہا نہیں تیرا ذہن ہونا چاہیے دکان پہ سکون نہیں ہے میرے بیان میں سکون ہے. ارے ماں سے بھی تیرا ذہن تو کم نہ ہونا چاہیے وہ عورت ہو کر بات سمجھتی ہے تو واعظ اور مبلغ ہو کر بات نہیں سمجھتا. اگلا جملہ میں اپنے شیخ کی بات پہ حاشیہ چڑھا کر کہتا ہوں ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے لیکن ماں اس بیٹے کو گود میں لے کے اس کے سر میں اپنی انگلیاں ہلا ہلا کے بات کہتی ہے بیٹا اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا. میں نے کہا ہمارے جلسے میں کوئی سوئے ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں سکون آیا ہے لیکن اٹھا کر کہتے ہیں بھئی ایک گلاس دودھ پی لو پھر سو جانا. ایک گلاس دودھ پی لو اے بابا جی نے بھی آکھو بھائی بابا جی ایک گلاس تسی بھی دودھ پی لو ایک گلاس دودھ پی لو پھر توجہ. ارے اگر خام میں دودھ دیکھا تو علم ہے. چلیے میں بات سمجھا رہا تھا توجہ رکھنا. میں تجھے وہ دلیل دیتا ہوں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. میں مدینہ منورہ میں تھا مجھے ایک ساتھی کا فون آیا مولانا کہاں پر ہے؟ میں نے کہا مسجد نبی میں. اور جی مسجد نبی میں کہاں پر ہے؟ توجہ. میں نے کہا میرے نبی کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے روزے کے پیچھے برآمدہ ہے برآمدہ ترکی ختم ہوگا پیچھے خالی جگہ ہے چھتریاں بنی ہیں چھتری کے پیچھے میں نے کہا ایک برآمدہ ہے اس کا اسٹور نمبر 1 اور 2 ہے میں وہاں بیٹھو. وہ آگے ملنے کے لیے وہ میرا ملنے والا آیا ساتھ میرا مریض بھی آیا. جب ڈاکٹر آئے تو مریض آتے ہیں نا تو میرا مریض بھی آیا. میرے مریض نے پوچھا مولانا یہاں کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا میری مرضی. کہتا وجہ تو ہوگی. میں نے کہا وجہ ہے. کہتا جی کیا ہے؟ میں نے کہا جناب کو اچھی نہیں لگے گی. کہتا جی آپ بتائیں تو صحیح نا. میں نے کہا چلو بھائی مدینہ میں بیٹھے ہو یہاں تو مان لو گے. کہتا جی مانوں گا. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اللہ سب کو مدینہ لے جائے اللہ بار بار لے جائے اللہ موت بھی مدینے کی عطا فرما دے. میں نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں. دیکھنے لگا آپ بھی جانا دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پیچھے چھتریاں پیچھے برآمدہ. میں نے کہا ستون نمبر 1 ہے ستون نمبر 2 نیچے میں بیٹھو ذرا اوپر دیکھ کیا لکھا ہے. کہتا نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن. میں نے کہا نعمان بن ثابت کون ہے؟ کہتا ہے ابو حنیفہ. میں نے کہا یہاں نام کن کا لکھا جاتا ہے؟ جو نبی کے عاشق ہو یا نبی کے دشمن ہو. کہتا ہے نبی کے عاشق کا. میں نے مان لے نبی کا عاشق ہے مان لے نبی کا. کہاں تم دیکھنا تیرے امام کا آج بھی نام مسجد میں تیرے نبی کے روزے کے سامنے لکھا پڑا ہے. میں نے کہا دیکھ لے نام لکھا. میں نے کہا اس لیے بیٹھا ہوں ادھر پیغمبر کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہاں پہ نام لکھے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی عباس حسن حسین. ادھر لکھا ہے نعمان بن ثابت مالک بن انس محمد بن ادریس آگے احمد بن حنبل 4 نام لکھے. میں نے کہا اس لیے یہاں بیٹھو کہ میرا عقیدہ یہ ہے علم و عمل میرے پیغمبر پہ روزے والے پر آیا ہے. روزے والے نے ان صحابہ کو دیا ہے ان صحابہ نے نعمان بن ثابت کو دیا ہے نعمان بن ثابت نے مجھے دیا ہے نعمان بن ثابت نے مجھے دیا. میں یہاں بیٹھو تاکہ مجھے سب کا علم مل جائے مجھے سب کا عمل مل جائے مجھے سب کی برکات مل جائے. مجھے کہنے لگا مولانا یہ تو بتاؤ ہم نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے جی نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا کوئی وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا وسیلہ کون سا؟ کہتا ہے نماز کا وسیلہ دو روزے کا دو. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی دعا مانگو اللہ تو نماز کی برکت سے میرا فلاں گناہ معاف کر دے نماز کی برکت سے مجھے اولاد دے دے اللہ روزے کے وسیلے سے مجھے فلاں نعمت دے دے. میں نے کہا مجھے یہ بتا نماز خود آئی ہے یا کوئی نماز کو لایا ہے؟ کہتا جی خود نہیں آئی. میں نے کہا کون لایا؟ کہتا روزے والا. میں نے کہا جو آئی ہے اس کا وسیلہ دے سکتے ہو جو لایا ہے اس کا وسیلہ نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ارے مجھے تو بتا نماز کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں؟ کہتا نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا روزہ؟ کہتا اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا میرے دوست پر توجہ رکھ اگر نماز کا وسیلہ اس لیے جائز ہے اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو میرے محمد کے جوتوں کی برکت سے رب کا قرب ملتا ہے. نعرہ تکبیر. توجہ
توجہ تمہیں بات سمجھو نعرے چھوڑو. میں اپنی بات آگے چلاتا ہوں. میں نے کہا توجہ رکھنا. میں نے کہا ہاں کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو میرے پیغمبر کے وجود اطہر سے قرب ملتا ہے. اگر تجھے یقین نہ ہے, میں نے کہا حدیث پڑھ لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفه. ارے اگر میرے صحابی نے مٹھی جو کے برابر سونا, مٹھی جو خرچ کر دیا, تم اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو. میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر نہیں ہے, اس کی وجہ اس نے جو بھی خرچ کیے, لیکن میری صحبت میں رہ کے خرچ کیے ہیں نا. ارے پیغمبر کی صحبت کی برکت کا تو معاملہ ہی الگ ہے. توجہ. مجھے کہنے لگا مولانا یہ بتائیں ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنے نبی سے, اے نبی اللہ سے دعا مانگے اللہ گناہ معاف کر دے. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے حضور زندہ جو نہیں ہے. میں نے کہا اچھا میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں. کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تجھے سناتا نہیں تجھے دکھاتا ہوں. توجہ. دلیل سناتا نہیں تجھے, کیوں؟ تو دیکھنے کو مانتا ہے نا, تو مریض جو ہے تو کہتا نہیں دیکھو گا تو مانوں گا. ارے سناتا نہیں, میں تجھے دلیل دکھاتا ہوں. میرے یہاں سنیو, آپ کو بھی میں کہتا ہوں, صبح ان کو بھی کہنا ارے جاؤ جا کے دلیل دیکھو تو صحیح نا. اگر سنتے نہیں ہو تو دیکھ ہی لو, وہاں دلیل لکھی پڑی ہے. میں نے کہا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ میرے نبی کا عاشق نبی کے روزے پہ آیا. یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی اس آیت کی تحت لکھا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم. باش کے رسول آ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا خیر الرسول. پھر حضور کے روزے پہ آیت پڑی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر کسی نے ظلم کیا پھر اللہ سے معافی مانگی, نبی سے کہہ دیا حضور آپ بھی معافی مانگے, نبی معافی اللہ سے مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ روزے پہ آ کے کہنے لگا حضور میں دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے, آپ بھی دعا مانگے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اس نے کہا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کیسے مسئلہ اس دور میں تھا, یہ مسئلہ آج بھی ہے. نبی کی دنیا والی زندگی میں تھا, نبی کی قبر والی زندگی میں بھی آج یہی مسئلہ آج بھی موجود ہے. پھر حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقائے اعظم ہو, یا خیر من دفنت بالقائے آدم ہو فتابہ من طیبہن من القائے والعقم نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فی افاف والجود والکرم. کہتے ہیں حضور آپ کا روزہ کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے, اس روزے کی خوشبو سے پوری کائنات معطر ہے. اے میرے پیغمبر میری جان قربان ہو. جملے پہ غور کرنا, نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو, میری جان قربان ہو جائے اس قبر میں جس میں آپ ساکن ہیں, جس میں آپ شادی ہو جائے, جن کی نہیں ہوئی اللہ کرے ہو جائے, آمین کہو. جن کی نہیں ہوئی اللہ کرے, اور جن کی ہوئی ہے اللہ کرے وہ آباد رہے. یہ ترے طلاق میں کہہ دے بہن, کوئی 3 طلاق دیکھیاں انہاں زنانی نہیں جان دینی سانو چھڑ دینا. پہلے نے بھابی نے یہ 2 نمبر نے توجہ. نفس الفداء لقبر انتا, میں نے کہا جن کی شادیاں نہیں اللہ اپنے فضل سے کرا دے. اگر مناسب ہو تو جہاں چاہتے ہیں اللہ وہاں کرا دے, اگر نہیں ہے تو پھر اللہ جہاں بہتر سمجھے وہاں کرا دے. دعا تو پوری کرنی چاہیے نا, وہ یہ غلط بات نہیں ہے, میں تو ٹھیک بات کہتا ہوں. توجہ. میں ایک جملہ کہنے لگا, اگر شادی ہو جائے تو بیوی کو تم نے نفقہ بھی دینا ہے سکنا بھی دینا ہے. کیا دینا ہے؟ نفقہ کسے کہتے ہیں؟ خرچہ, روٹی کپڑا. نفقہ کا معنی اور سکنا کا معنی بولیے. سکنا کا معنی مکان, سکنا اسے کہتے ہیں جہاں بیوی کی لاش رکھنی ہے. سکنا کسے کہتے ہیں؟ جہاں بیوی کو زندہ رکھنا ہے اسے کہتے ہیں نا. تو ساکن کسے کہیں گے؟ جہاں آدمی زندہ رہتا ہو یا لاش ہو. بولیے نا, میں تو مثال لے کر سمجھا رہا ہوں. تھانے دار پوچھے بھی اپنا سکنا دس, تو کی دسو جیتے تیری لاش پہ ہی ہے. وہ پوچھے گا سکنا بھی جہاں تو زندہ ہے, وہ کہتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو. آئے حضور میری جان قربان ہو جو اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں, جس میں آپ. توجہ. میں نے اس سے پوچھا, اس سے بھی پوچھتا ہوں. میں نے کہا میرے نبی نے دعا مانگی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو شرک کی جگہ نہ بنانا. حدیث ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا اللہ نے دعا قبول کی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا میرے نبی کی قبر پہ شرک تو نہیں نہ ہوتا؟ کہتے ہیں نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر یہ جو نبی کے روزے پہ لکھا ہے, جہاں نبی کے روزے پہ دیکھنا
پاؤں مبارک کی طرف ایک ستون ہے، آگے 2 3 اور 4 ہے، یہ درمیان میں جو ستون ہے، ارے ایک ستون پہ لکھا ہے تو قبلے کی طرف پشت کر لے، پیغمبر کے روزے کو دیکھنا شروع کر دے، تیرے دائیں طرف لکھا ہوگا یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من طیبہن من الکائے والاکم، بائیں ستون پہ لکھا ہوگا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فی الافاہ والجود والکرم۔ میں نے کہا اگر یہ شرک ہے تو میرے نبی کے روزے پر کیوں ہے؟ اگر نبی کے روزے پہ ہے پھر تو بھی اس کو ایمان مان لے، پھر تو بھی اس کو ایمان، میں نے دلیل سنائی نہیں تجھے دکھائی ہے، اگر سن کر نہیں مانتا تو دیکھ کر ہی مان لینا، لیکن یہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا، تم کو کہ کیوں؟ بات عقل میں آتی ہے تب بھی نہیں مانے گا، بات سنتا ہے تب بھی نہیں مانے گا، بات سمجھتا ہے تب بھی نہیں مانے گا۔ ارے میں نہیں کہتا، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آدمی قرآن کی بات کا انکار کرے اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، میرے نبی کی حدیث کو نہ مانے ایک وقت آئے گا اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کو نہ مانے اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر کی قبر کی حیات پہ صحابہ کا اجماع ہے، میں دلیل آخری دن لگا، ارے صحابہ کا اجماع ہے، میرے نبی پاک دنیا سے چلے گئے، صدیق نے کہا تھا کہ تحیم ممیتا، میرے پیغمبر آپ کی حیات بھی مبارک ہو، میرے پیغمبر آپ کی وفات بھی مبارک ہو۔ میں صدیق قسم اٹھا کر کہتا ہوں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور اللہ آپ کو 2 موتیں کبھی نہیں چکھائے گا، ایک موت تو آپ نے چکھی ہے، آپ قبر میں جائیں گے اللہ حیات دے گا، پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی جو امت کو آئے گی۔ جب یہ تجھے بخاری کی حدیث پیش کرے تو انہیں گھبرانا نہیں ہے، بخاری جلد نمبر 517 پہ اٹھا لینا، جہاں یہ لکھا ہوگا کہ موتیں نہیں چکائے گا، ارے بھائی حاشیے پہ لکھا ہوگا کہ نبی کی موت کے بعد کبھی حیات کے بعد کبھی موت نہیں آتی، نبی قبر میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بخاری کی حاشیے پہ لکھا ہوگا۔ حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرکزوں نے الکنز المتواری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے فتح البخاری شرح بخاری میں لکھا ہے، کہتے ہیں مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، ارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے عام آدمی قبر میں جاتا ہے حیات ملتی ہے پھر وہ نکلتی ہے، روح کا تعلق باقی رہتا ہے، اس کو موت بھی ملتی ہے غیر الانبیاء، لیکن نبی کے ساتھ یوں نہیں ہوتا، نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے تو پھر مسلسل ملتی ہے۔ ارے صحابہ کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے، اگر عقیدہ نہ ہوتا تو صحابہ نبی کے روزے پہ نہ کہتے ارے صدیق آیا ہے، پھر دروازہ نہ کھلتا۔ صدیق کا بھی عقیدہ تھا، وصیت کر کے گئے ہیں، عمر کا بھی عقیدہ تھا، ان صحابی ابوبکر صدیق کی وصیت عمل کیا ہے، عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ ہے۔ شیخ زکریا نے لکھا ہے امت کا اجماع ہے نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں آج تجھے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ارے 1957 سے پہلے پوری دنیا میں ایک امام کا نام پیش کر دے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانتا ہو، ایک صحابی کا پیش کر دے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانتا ہو، ایک ولی کا نام پیش کر دے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانتا ہو۔ ارے میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، وہ تو بڑے تھے، ائمہ کی بات نہیں کرتا، وہ تو بڑے تھے، ارے فقہاء کی بات نہیں کرتا، وہ تو بڑے تھے۔ میرا چیلنج یہ ہے 1957 سے پہلے ایک ڈاکو کا نام لے دے جو سنی ہو اور نبی کی قبر میں حیات نہ مانتا ہو، ایک چور کا نام لے دے جو سنی ہو اور نبی کی قبر میں حیات کو نہ مانتا ہو، اور مجھے یہ بات کہنے دے جو میرے نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، وہ چور سے بھی گندا ہے، نبی کی حیات کو نہیں مانتا، وہ ڈاکو سے بھی گندا ہے، نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، وہ سنی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے۔ ارے میں نہیں کہتا، فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی مہدی حسن کا فتویٰ ہے جو نبی کی قبر میں حیات نہیں مانتا، اہل سنت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ارے میں نہیں کہتا، جامعہ اشرفیہ کا مفتی حمید اللہ جان کہتا ہے نماز نہیں ہوتی۔ ارے میں نہیں کہتا، دارالعلوم کراچی کا مفتی تقی عثمانی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ارے میں نہیں کہتا، جامعۃ الرشید کا مفتی محمد ابو لبابہ شاہ منصور کہتا ہے نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت سے اکثر فراز کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ ارے سب کو چھوڑ دے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ مفتی عبدالرحیم سکھری بھی کہتا ہے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے، ان کو قربانی کی کھال بھی نہیں دینی، ان کو مدرسے کی زکات بھی نہیں دینی۔ ارے پوری دنیا کے علماء دیوبند نے کہا ہے جو قبر میں پیغمبر کی حیات کو نہیں مانتا اہل سنت سے خارج ہے، یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تو نے امام بنایا ہے 14 صفحات کا فتویٰ جامعۃ الرشید سے چھپا ہے، اگر تجھے نہ میں نے اپنے نوکر سے رابطہ کر لے فتویٰ تیری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اگر امام بنایا ہے
وہ مماتی ہے، قبر میں پیغمبر کو زندہ نہیں مانتا، تو میرے دوستو اس کو امامت سے معزول کرنا مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ واجب ہے، مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ مت پڑے اس کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے نماز چھوڑ، اس کو پتا تو چلے، اس کو ٹکور تو ہو نا، اس کو پتا چلے میں گندا ہوں۔ تو نے کہا جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ارے ٹھیک نہیں ہے، میں صاف کہتا ہوں، بولیے یہ بھی نہ بالکل غلط۔ ہاں درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی، کبھی بات نکل جاتی ہے کوئی یاد بھی نہیں کراتا، بعد میں کہتا مولانا فلاں بات رہ گئی تھی، میں نے چنیوٹ کا حوالہ دے ایک بات کی تھی ذہن میں، وہ ذہن سے بات نکل گئی آ گئی، اچھا ہوا اگر میں چلا جاتا تو پھر آپ نے کہنا تھا اور فلاں بات تو رہ گئی۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نشانیاں بتائیں، بولیے کتنی؟ 4۔ کہتے حضرت عیسیٰ حاکم ہوں گے، مرزا قادیانی حاکم، عیسائیت ختم کریں گے، یہ عیسائیت کو ختم، بولیے یہودیت کو ختم کریں گے، یہ ختم نہیں کر سکا۔ اچھا، اور مال بہت زیادہ ہوگا، وادیوں میں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور یہ اس کے دور میں اتنا مال عام نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ختم نبوت والوں نے بیان کیا ہے نا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، لیکن تیرا وکیل اور خادم کہتا ہے اسی حدیث میں 5ویں نشانی بھی ہے، وہ اسٹیج پہ 5ویں نشانی بھی بیان کرنی چاہیے نا۔ ارے مسند ابی یعلا موصلی کی حدیث میں 4 نشانیاں نہیں ہیں، ارے دوست 5 نشانیاں ہیں۔ میرے محمد نے کہا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ثم لئن علی قبری، پھر عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے، کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ یہ مرزا نبی کی قبر پہ نہیں گیا، یا محمد نہیں کہا، جواب نہیں دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا۔ ارے اکاڑوی رحمہ اللہ ایک جملہ کہتے، فرماتے یہودیت کا فتنہ اتنا ہے عیسیٰ تنہا ختم کر دے، اور یہ فتنہ عیسائیت کا اتنا ہے تنہا عیسیٰ ختم کر دے، اور مماتیت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، ایک نبی یا محمد کہے گا، دوسرا جواب دے گا، 2 نبی مل کر فتنہ ختم کریں گے۔ میں کہتا ہوں عیسائیوں تمہارے فتنے نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، یہودیوں فتنے نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، مماتیت تمہارے فتنے تباہ ہونا ہے، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ توبہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے، عیسیٰ کی تلوار دیکھ کر ضرور توبہ کرنی ہے، ہماری نظم سے کھنڈی دیکھ کر لو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ کی تلوار تو بڑی سخت ہے، توجہ، عیسیٰ حضور نے فرمایا ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، عیسیٰ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ ارے کہتے ہیں ہم تو جاتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملتا، میں نے کہا وہ سنتے ہیں، جواب جس کو چاہیں دیتے ہیں، نہیں سمجھا، جواب جس کو چاہیں، توجہ، جواب جس کو چاہیں اسی کو دیتے ہیں۔ عجیب سوال کریں، اور جی آپ کہتے ہیں حضرت مدنی نے کہا السلام علیکہ یا ولدی، نبی نے فرمایا السلام علیکہ یا جدی، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی، کہتے جی صحابہ سلام کہتے ان کو جواب تو کبھی نہیں ملا۔ میں نے کہا ہاں، کہتے جی صحابہ فوت ہوئے، میں نے کہا تیرے علم میں اصحاب پیغمبر کے جنازے اٹھے، لیکن کتنے صحابہ تھے جن کی قبروں سے خوشبو آئی ہے، تو گنتا چلا جا، کہتے جی بہت کم ہے۔ میں نے کہا پھر آج کیوں آتی ہے؟ وجہ صحابہ کا ایمان اتنا تھا، خوشبو نہ آئے تب بھی مانتے جنت ہے، جواب نہ آئے تب بھی مانتے جنت ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ارے وہ دلیل نہیں مانے گا، اس کو دکھا دو، پھر لال مسجد کی بچی شہید ہوئی ہے، قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے، تجھے بتانے کے لیے قبر یہی ہے، علیین کا نام قبر نہیں ہے۔ ارے شیخ عبداللہ شہید ہوئے ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے، یہ بتانے کے لیے یہی قبر جنت کا گڑھا بنتی ہے۔ ارے تو نہیں مانتا تھا، احمد علی لاہوری فوت ہوئے ہیں، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے، بتانے کے لیے اسی قبر کا نام بھی جنت ہے۔ شیخ موسیٰ روحانی بازی فوت ہوئے، قبر سے خوشبو آئی ہے۔ شیخ عبد الرشید شہید گئے، ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے۔ علامہ حیدری گئے ہیں، قبر سے خوشبو آئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، ارے وہ میں دیکھے مان لیتے تھے، ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، تو نہیں مانتا، رب نے تجھے دکھا بھی دیا ہے، اگر اب بھی تو نہ مانے تو پھر وہ کہتے نہیں مولوی صاحب پھر بھی نہیں مانتا۔ میں کہہ رہا تھا ہاں یہ مانے گا بھی نہیں، تم کو کہ کیوں؟ اس لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو پیغمبر کی بات نہ مانے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا اجماع نہ مانے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، میں اللہ اس کو 2 سزائیں دیتا ہوں۔ نمبر 1 دنیا میں ہدایت نہیں دیتا، وَنُصْلِهِ جہنم، ارے اس کو قیامت کو جنت نہیں دیتا۔ ارے اجماع امت کے منکر کو یہ سزا ملتی ہے، اللہ ماننے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اجماع امت کا انکار کرنے والا یہ ابلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہ بھی نہیں مانتا تھا، یہ بھی نہیں مانے گا، تو
تو کہے گا کیسے؟ میں بطور چیلنج کے کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کا انکار کرنے والا وہ ابلیس ہے۔ میرے اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتے ہیں فسجد الملائکہ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، نمبر 1 انکار کیا، واستکبر، کیونکہ تکبر کرتا تھا، وکان من الکافرین، نتیجہ نکلا کہ کفر میں چلا گیا۔ اگر تکبر کرنے والا کبھی نہیں مانتا، انکار کرنے والا کبھی نہیں مانتا، اجماع امت کا منکر اگر نہ مانے تو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں، دلیل قرآن بھی ہے، پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں، دلیل حدیث پیغمبر بھی ہے، پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں، اور دلیل امت کا اجماع بھی ہے۔ جو مانے گا اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، جو نہیں مانے گا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اتحاد اہل سنت، اتحاد اہل سنت، دعوت و ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو آج آپ سب طے کریں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، اہل سنت سے بولی، اہل سنت سے، اس کو پھر اہل سنت کے اسٹیج پہ آنا چاہیے؟ یہ ہے ہی خارج، اہل سنت سے خارج، بدعتی، بولو، بولیے نا، بدعتی، آگے گمراہ، یہ تجھے دھوکہ دے گا۔ نہیں، پھر بات لمبی ہوتی ہے، تمہارے نعرے میں جان نہیں رہتی، میں سمجھتا ہوں تھک گئے ہیں۔ میری باتیں تو ختم نہیں ہوئی، میں تو حیات پر دلائل دوں گا بحمداللہ تعالیٰ، میں نے پڑھا ہے، میں نے اس پر محنت کی ہے، مجھے کوئی بحمداللہ دلائل کے معاملے میں اللہ کے فضل سے کمی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پھر تجھے دھوکہ دے گا، اور نہیں جی ہم بھی حیات مانتے ہیں، تو نہیں مانتا، کہتے ہیں ہم اعلیٰ مانتے ہیں۔ ارے اعلیٰ کون سی حیات ہے ہمیں بھی سمجھا۔ کہتے ہیں جی ہم نبی پاک کی حیات مانتے ہیں روح والی، ارے روح تو جنت الفردوس میں ہے، تم نے یہاں حیات مانی ہے، ہم نے وہاں حیات مانی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر تیرا عقیدہ وہ نہیں تھا نا جو ہم نے بیان کیا؟ کیوں؟ ہمارا عقیدہ جو تو یہ تھا جہاں پہ نبی کا جسم مبارک ہے یہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ، یہ تو عرش سے بھی اعلیٰ۔ جو نبی اس حیات میں روزے میں حیات مانتا ہے وہ حیات اعلیٰ مانتا ہے، جو وہاں مانتا ہے حیات ادنا مانتا ہے۔ تو نے اعلیٰ نہیں ادنا مانی ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینا، ہمیں دھوکہ نہ دینا۔ اس لیے آج طے کرو اس مماتی کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہیں گے، کہیں گے بلند آواز سے، بدعتی کہیں گے، دیوبندی، ہاں دیوبندی، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ یہاں حضرت حیدری فرما کر گئے تھے نا، تجھے یاد ہے؟ فرمایا یہ تیرے ساتھ شہر ہے، کون سا؟ تلونڈی، تلونڈی وہ بھنڈرا۔ میں نے کہا تلونڈی بھنڈرا، وہ حضرت حیدری فرما کر گئے تھے۔ فرمایا میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ حیات النبی کو نہ ماننا، دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے، دیوبند میں اختلاف نہیں، اس کو کبھی دیوبندی نہ ماننا، کبھی سنی بھی نہ ماننا، بدعتی کہنا اور بدعتیوں والا معاملہ رکھنا، انشاءاللہ دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ پیچھے نماز پڑھے گا شہ ملے گی، نماز چھوڑ دے گا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسلک کے اہل سنت والجماعت پہ پابندی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جو بھائی، لا چٹ بھائی، کتے گیا چٹ والا؟ لے آؤ چٹ، اٹھنا نہیں، توجہ۔ جس کے متعلق امام زابی فرماتے ہیں حجاج اسود ثابت بنانی سے منکر روایت نقل کرتا ہے، توجہ۔ چنانچہ اس نے ثابت کے ذریعے حضرت انس سے ایک منکر روایت نقل کی ہے کہ الانبیاء میزان اعتدال، یہ جس کا تم نے ثابت بنانی کا حوالہ دیا ہے، توجہ، حلیت الاولیاء میں لکھا ہے۔ اس ثابت بنانی نے کہا تھا اللہ اگر نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دینا۔ اسی ثابت بنانی نے حلیت الاولیاء میں لکھا ہے، کہتا ہے ان کو قبر میں دفن کر دیا، ایک اینٹ گر گئی تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تو ثابت قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جو راوی ہے وہ تو خود قبر میں نماز پڑھتا ہے، جو راوی ہے وہ خود قبر میں نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں توجہ کرنا، روایت پہ اعتراض وہ کرنا جو اعتراض قابل قبول تو ہو، اور ایک بات ذہن نشین کر لو، جس حدیث کو تواتر کی حیثیت حاصل ہو جائے اس کی سند پہ بحث کرنا حماقت سے کام لینا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور متواتر کی سند پہ کلام نہیں کیا جاتا، متواتر کی سند پہ کلام کرتا ہی وہ ہے کہ جو اصول حدیث سے ناواقف اور جاہل ہو۔
الانبیاء ینفقون سنن والی حدیث کو علامہ وہی میں نے کہا علامہ بیقی کہتا ہے متواتر ہے، اور متواتر کی بحث پہ سندن کلام نہیں کیا جاتا۔ ساتھ ہے کہ پیغمبر کی روح جس جگہ نکلتی ہے وہیں پہ قبر بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام بتا دیں۔ اب دیکھو جو میرا موضوع ہے، میرے موضوع پر بات کرو، دادا اور دادی پر میں نے بحث نہیں کی ہے۔ آج حیات انبیاء پہ بات کرو، جس موضوع پہ بات چلتی ہے تم اس موضوع پہ بات کرو۔ لگتا ہے کہ مماتی آیا۔ فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سوانح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی سوانح چھپی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولانا شیخ القرآن یہ نبی کے عاشق تھے۔ نبی کے عاشق ہونے کی دلیل کیا دی ہے؟ یہ سوانح شیخ القرآن میں مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا کہ الفقہ الاکبر یہ کتاب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، یہ تو سوانح شیخ القرآن میں لکھا ہے۔ الفقہ الاکبر امام غلام اللہ خان بھی کہتے کہ یہ کتاب حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے۔ یا تو جھوٹ بولتا ہے یا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ بولتے میں نہیں کہتا وہ جھوٹ بولتا، میں کہتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور الفقہ الاکبر کا مقدمہ حضرت صوفی سواد حضرت شیخ امام اہل سنت نے لکھا ہے، اس مقدمے کو دیکھ لے جس پہ دلائل سے ثابت کی ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے۔ آپ خروج روح کے قائل ہیں یا حبس روح کے قائل ہیں؟ بالدلائل وضاحت فرمائیں۔ اللہ تجھے عقل عطا فرمائے، اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ بدل کیا میں نے کہا تھا روح سمٹ جاتی ہے، اسی سمٹنے کو تو حبس روح کہتے ہیں۔ اس کا معنی تجھے حبس روح کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ورنہ تو کبھی چٹ نہ دیتا۔ اصل میں بات چٹے لے کر پہلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بات ہو رہا ہم نے چٹ ضرور دینی ہے۔ جس چٹ کا جواب آ گیا اس کے دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا جواب نہیں ہے چٹ تو وہ لکھو۔ مولانا قاسم ننوتوی نے لکھا ہے کہ ارواح شہداء کا ان کے اپنے جسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل تو جھوٹ بولتا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ ہی نے تو یہ مستقل کتاب ہے حیات پیغمبر کی حیات پہ لکھی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی کی بات کو آدمی نہ سمجھے تو نتیجہ اور نکلتا ہے، وہ تعلق روح کا بھی قائل ہے، حبس روح کے بھی قائل ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی تو پیغمبر کی روح کو جسد میں ماننے کے قائل ہے۔ فقہ اکبر امام صاحب کی آپ کے اعادہ روح کے قائل ہیں، تعلق روح کے قائل ہیں۔ ہر ایک کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، وضاحت فرمائے۔ یہ تو نے خود جھوٹ بولا ہے، دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ تجھے یہی نہیں پتا دلیل قطعی کہتے کسے ہیں؟ اگر دلیل قطعی کا تجھے پتا ہوتا کبھی انکار نہ کرتا۔ دلیل قطعی کا معنی ایک ہوتی ہے قطعی الثبوت، ایک ہوتی ہے قطعی الدلالت۔ اور اجماع سے بہتر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، امت کا اجماع ہے تعلق اعادہ روح پہ۔ اب بھی میری باہر کیسٹ موجود ہوگی کہ میں نے یونس نعمانی اور خضر حیات کے جواب میں مسلسل حوالہ جات پیش کیا ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ اعادہ روح کے ساتھ ثواب ہوتا ہے۔ مفتی رشید احمد حضرت محمد رشید احمد الدیانوی نے آصل الفتاوی میں بھی لکھا ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ اعادہ روح کے تو پوری امت قائل ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا تعاد روح فی جسدہ، تفسیر مدارک میں موجود ہے، یہ تو بغوی میں موجود ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ ہم روح کے اعادہ کے قائل ہیں، اعادہ ہوتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى میں مردے سنتے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، جیسے اگلیات ولا تسمع سمت دعا کا بھی یہی مطلب ہوگا۔ اب توجہ رکھنا، آیت کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم نے کفار کے بارے میں کہا سمن، کیا کہا؟ بولیے سمن، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ بولیے نا۔ بکمن، کیا وہ بولتے نہیں ہیں؟ امیون، کیا وہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ بولیے نا۔ اتر بہ جا، چڑھ دیتی ہے نا، بہ کے سننا ہے۔ بھائی کافر سنتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سمن، وہ بولتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بکمن، وہ قرآن کریم کہتا وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے امیون، تو سنتے ہیں۔ تو پھر سمن کا معنی بولتے ہیں تو بکمن کا معنی مطلب یہ ہے کافر اب بولتا ہے لیکن حق نہیں بولتا، بے سود بولتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں سمت دعا کہا، اس کا معنی وہی تھا۔ میں نے یہ کہا لا تسمع الموتى سے مراد مردے نہیں ہے، لا تسمع الموتى سے مراد کفار ہے۔ دلیل کیا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اور اللہ کافر کو سمن کہتا ہے جیسے اس آیت میں اللہ نے سمن فرمایا ہے۔ حضرت آپ نے کہا مردہ سنتا ہے، نبی نہیں سنتا، کیا عجیب بات ہے؟ نبی نہیں سنا سکتا، نہ سننے کے دو سبب ہے، سننے والے میں نقص ہو، سنانے والے میں نقص ہو۔ اگر مردہ سن سکتا ہے تو ظاہر ہے سنانے والے میں نقص ہوا، الیاذ باللہ۔ ارے نبی کو سنانے کی طاقت ہے ہی نہیں، سنانے کی طاقت کس کو ہے؟ میں تقریر سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، اللہ سنا رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو زبان بند کر دے، اللہ چاہے تو جاری فرما دے۔
اللہ چاہے طاقت دے، اللہ چاہے طاقت نہ دے. تو عجیب بات ہے. اب ہر بات کا معنی کوئی بریلوی کہہ دے وہ جی نبی اولاد نہیں دیتے، نبی میں نقص ہے، تم اس کو نقص مان لو گے؟ بھئی جو نبی کو اختیار اللہ نے دیا وہی اختیار استعمال ہوگا نا. کتنا بڑا دجل سے کام لیتے ہیں کہ نہیں سنا سکتے پھر نقص ہوگا. بریلوی کہہ دے گا اولاد نہیں نبی دیتا تو نقص ہوگا. ہم کہتا نا نبی کو جو اللہ نے دیا نبی وہی آگے عطا فرمائیں گے نا. آیت کریمہ ربنا امتنا سنتین وحییتنا سنتین کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں آدمی یہاں بھی زندہ ہے، آدمی قبر میں بھی زندہ ہے، توجہ، اور ماں کے پیٹ میں بھی. بولیے نا ماں کے پیٹ میں. اگر آدمی پوچھے جی آپ کی عمر کتنی ہے، کہتا ہے جی 25 سال. میں کہتا ہوں 4 ماہ یا 6 ماہ کے پیٹ میں زندہ تھا، تجھے 25.5 سال کہنا چاہیے نا. 25 سال کیوں کہتے ہو؟ اب ماں کے پیٹ میں زندہ ہے لیکن اس زندگی کو شمار کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ زندگی چھپی ہے، وہ زندگی چھپی ہے اور یہ زندگی ظاہری ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حیات یہ ہے جو ظاہری ہے اور ایک حیات وہ ہوگی جو ظاہری ہوگی. تو جس طرح قبر کی حیات بھی چھپی ہے اور ماں کے پیٹ کی حیات بھی چھپی ہے، یہاں پہ اس حیات سے وہ حیات مراد ہے جو چھپی نہیں بلکہ حیات ظاہری ہے. الانبیاء کی حیات یادہ روح کے طور پر مانتے ہو یا تعلق کے روح پہ دلائل قطعیہ سے وضاحت فرمائے. کہتی ان جہازہ بچ میں تیرے کو دلیلوں دی لائن لگی. میں نے کہا تو ضعیف حدیثی کوئی ایک میں نے جو تمہیں چیلنج کیا ہے ایک ضعیف حدیث لکھ تو نبی قبر میں زندہ نہیں ہے. تیرے پاس تو ضعیف بھی نہیں، ایسے قطعی حدیث رٹ لائی. کوئی ایک حدیث تم بھی لکھ دو، کتنے مماتی کو بیٹھا ہوگا، کوئی ایجنٹ آیا کسی نے بھیجا ہوگا، ایک چٹ یہ بھی لکھ دو مولوی صاحب یہ حدیث آگے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، یہ آگے نبی قبر میں نماز نہیں پڑھتا، یہ آگے نبی قبر میں رزق نہیں ملتا. کوئی ایک حدیث تم بھی تو پڑھ دو نا، کوئی ایک حدیث بھی تمہیں نہیں ملتی اور ہمیں کہتے ہو قطعی. توجہ، میں نے کہا سنت والجماعت کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام قبر میں بتعلق روح زندہ ہیں. عجیب بات ہے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہے نبی کا زندہ ہونا، ایک ہے نبی کی کیفیت کا ہونا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل توجہ بل ارے شہداء زندہ تو ہیں لیکن ولکن اللہ توجہ ولکن اللہ تم نے زندہ ماننا ہے لیکن شعور تمہیں کیا مطلب زندہ ماننا ہے، کیفیت میں بحث نہیں کرنی. مماتی کہتا نہیں میں زندہ نہیں ماننا، کیفیت میں بحث کرنی ہے. قرآن سمجھ آیا؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ زندہ بولیے نا. قرآن کہتے ہیں زندہ ماننا ہے اور کیفیت میں بحث یہ کہتا ہے نہیں زندہ نہیں ماننا، کیفیت میں بحث کرنی. جو قرآن کے ماننا ہے نہیں مانتا، جس سے قرآن منع کرے اس پہ بحث کرتا ہے اور ہے یہ آل قرآن. یہ کیسا قرآن فہمی ہے؟ من صلی علیہ عند قبر اس میں تو حدیث کا وجود حدیث کی کتب 300 سال تک کہیں نہیں تھا. 34 صدی امام حنیفہ کا دشمن ابو شیخ نے اس کو ذکر کیا جو امام صاحب کو بدتنی زال اور مزل کہتا ترہ بغداد. اللہ لعنت بھیجے ایسے شخص پر جو ایسی جھوٹی بات کہتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جید حنفی فقیہ اور محدث ہیں. مرقات شرح مرقات میں کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتو بسند جید بسند. ملا علی قاری کہتا ہے سند جید، تو کہتا ہے سند ہی نہیں ہے. میں تیری گل مننا، ملا علی قاری دی مننا. اپنی اوقات تو دیکھنا. بسند جید بسند جید کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند ثابت ہو یا نہ ہو. اپنی اوقات دیکھ، وہی اوقات. کہتا ہے جب مردے سنتے ہیں تو پھر گنگوئی نے الکوکب الدری، حد کشمیری نے فیض الباری میں، مفتی عزیز الرحمان نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مفتی محمد شفیع، مولانا ظفر عثمانی نے عدم اسماک فتویٰ کیوں دیا، مذہب ام المراج قرار کیوں دیا، خدا جھوٹوں پہ لعنت بھیجے. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات موجود ہے اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں یہ بات موجود ہے. کیا مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ مردے کے سننے نہ سننے میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. صحابہ کے دور سے فتویٰ عدم سماع نہیں دیا، فرمایا دونوں میں اختلاف موجود ہے. فتاوی مفتی عزیز الرحمان صاحب نے لکھا کہ صحابہ سے اختلاف ہے. اختلاف تو صحابہ سے ہے. انہوں نے کہا سننے کا بھی قول ہے اور نہ سننے کا بھی قول ہے. تو یہ دونوں قول تو موجود ہیں. اب مولانا یعقوب ننوتوی دیوبند کے پہلے صدر مدرس اپنی کتاب بیاض یعقوبی میں لکھتے ہیں آدھے صحابہ سے اختلاف ہے مگر میں ترجیح سننے کو دیتا ہوں. میں ترجیح سننے کو دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، جو تو نے حدیث تیرے علم میں حدیث نہیں ہے. صحیح بخاری کی حاشیے میں لکھا ہے امی عائشہ جو فرماتی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا انم لیسمعون، یہ نہ کہا کرو. حضور نے فرمایا لیعلمون، اسی کی حاشیے پہ لکھا ہے. علامہ کرمانی کہتے امی عائشہ موجود نہیں تھی، عبداللہ بن عمر صحابہ تو موجود تھے، تو جو موجود تھے وہ کہتے ابھی نے یسمعون کہا، امی عائشہ کہتے یعلمون کہا. توجہ، کہتے خالف حل جمہور، امی عائشہ کہتی یسمعون فرمایا، جمہور صحابہ فرماتے
امی عائشہ کہتی ہیں یا لمون کہا، جمہور صحابہ کہتے ہیں یا لمون کہا، ارے یسمعون کہا. ایک طرف امی عائشہ ہے، ایک طرف جمہور صحابہ ہیں. اور امی عائشہ کے بارے میں بھی تجھے غلط فہمی ہے. امی عائشہ سماع موتا کے قائل نہیں تھی. اٹھا کے دیکھ حضرت سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی کی، وہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ امی عائشہ سماع موتا کی قائل نہیں تھی. امی عائشہ سماع کی قائل تھی. بعض نے لکھا امی عائشہ قائل نہیں تھی. مولانا کاندھلوی کہتے ہیں امی عائشہ کا موقف سماع موتا کے قائل ہونے کا تھا. امی عائشہ کے سماع موتا کے قائل ہونے کا تھا. اگر نا یقین ہے تو مسند احمد میں حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں میں نبی کے روزے پہ جاتی تو چادر کا اہتمام نہ کرتی. ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ پھر بھی اہتمام نہ کرتی. حضرت عمر آئے تو پھر میں پردے کا اہتمام کرتی. حیا من عمر، حضور تو میرے خامد تھے، صدیق میرے باپ تھے، عمر سے میں حیا کرتی. اگر وہ سماعت تھا ہی نہیں، وہاں دیکھنا تھا ہی نہیں، پھر حیا کا معنی کیا ہوا؟ پھر حیا کا معنی کیا ہوا؟ میں نے بات حیات النبی پہ کی ہے، تو نے چٹے سماع موتا پہ دی ہے. تقریر کا عنوان کیا تھا؟ بولیے. میں کہتا ہوں عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سنتا. لیکن انبیاء کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو نے ابھی تک چٹ نہیں دی کہ جی فلاں کہتا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں، کو وہ بھی چٹ دے دینا. نہیں سمجھے؟ میں نے کسے دجل اور دھوکہ کہتے ہیں. حیات النبی اور سماع موتا میں فرق کرو. نبی کا سماع الگ ہے، امت کا سماع الگ ہے. عام مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، صحابہ کے اختلاف ہے، لیکن نبی نہیں سنتے. کوئی ایسی چٹ بھی تو پیش کرو. نہیں سمجھے؟ امت کا اجماعی عقیدہ حیات النبی ہے سماع موتا؟ بولیے نا بلند آواز سے. امت کا اجماعی عقیدہ حیات النبی ہے سماع موتا؟ سماع موتا اختلافی ہے اور حیات النبی اتفاقی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو سماع موتا کا قائل نہیں اہل سنت سے خارج ہے. میں نے کہا جو نبی کی قبر میں حیات کا قائل نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے. کوئی ایک عقیدہ ایک چٹ مجھے نبی کی سماع کے خلاف بھی تو دینا. یہی دجل سے کام لیتے ہیں. بات حیات النبی کی ہوگی، بات سماع موتا کی چھیڑیں گے. میں تو پوری تقریر میں حیات النبی پہ زور دے رہا ہوں. مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند کو الگ عقیدہ سماع موتا کے بارے میں، پھر وہی بات. میں کہتا ہوں حیات النبی کی بات کرو نا، اس کی چٹ تم کیوں نہیں دیتے؟ پھر میرا بیٹا مان لینا علماء دیوبند کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ ہے. نبی قبر میں ورنہ کو چٹ لایا نا علماء دیوبند کی، کیوں چٹ نہیں لے؟ میں کہہ رہا ہوں سماع موتا میں اختلاف ہے. بات کہتے ہیں سماع موتا ہے، بات کہتے ہیں سماع موتا نہیں. لیکن حیات النبی پہ پوری امت کا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس حدیث کو سیاستہ میں نقل نہیں کیا گیا، صرف 4 صدی کی ابو یعلا نقل کی ہے، جس کی کتاب طبقہ ثالثہ ہے. اس طبقہ کی حدیث کو محدثین ہرگز قبول نہیں کرتے، نہ عقیدہ میں نہ عمل میں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں ابھی تو حوالہ پیش کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی 4 نشانیاں، یہ کہاں لکھی ہیں؟ مسند ابی یعلا. اگر کل کو مرزائی کے حدیث کی کتاب ہی نہیں مانتے تو کی جواب دے گا؟ پھر مرزائیوں کو بھی یہ جواب دے. تمہیں کس نے کہا کہ مسند ابی یعلا کی کتاب قابل قبول نہیں پر ان کی حدیثوں کو نہیں مانا جاتا؟ توجہ رکھنا. میں اس لیے بات کہتا ہوں، بات وہ کرو جو کرنے کی ہے، غیر مقلد نہ بنا کرو. غیر مقلد کہتا ہے یہ حدیث سیاستہ کی نہیں ہے، تم انہیں کہتی ہو کہ ساری حدیثیں سیاستہ میں ہیں، اور جب حیات النبی کی باری کہتے ہیں سیاستہ میں نہیں ہے. میں نے حدیث پڑھی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ سیاستہ میں نہیں ہے. نبی اللہ حی یرزق، کیا سیاستہ میں نہیں ہے؟ جیڑی سیاستہ میں ہے تو وہ بھی نہیں مانتا. میں نے تو سیاستہ والی پڑھی ہے، چل وہی مان لے. تم نہ منن دی قسم چکی ہے. اجماع کا منکر مانے گا نہیں، ضدی ہے. اعلان حق کہتا ہے کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع مدین اس مسئلہ میں؟ کہتے ہیں سب انتہائی غلو ہے، نماز ان سب کے پیچھے بلا قرات ہوتی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر انہیں انکار نہیں کیا تھا. آج دارالعلوم کراچی میں تم جاؤ، وہاں داخلہ فارم موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اگر حیات النبی کو مانتا ہے تو داخلہ ملے گا، نہیں مانتا تو داخلہ ہی نہیں ملتا. دارالعلوم کراچی کا فارم چھپا ہے، مماتی تقیہ کر کے فارم پر کرتا ہے، وہاں سے دورہ حدیث کر کے آتا ہے. میں مولانا تقی عثمانی کا شاگرد ہوں، انہیں تو داخلہ فارم بنا دیا ہے، انہوں نے داخلہ فارم بنا دیا. اور مفتی اعظم کا فتویٰ مان لے، انہوں نے معرف القرآن میں لکھا ہے نبی قبر میں مان لے. کہتا ہے میں مفتی اعظم میں کلمہ پڑھے، اب نہیں مانتا. یہ ان تو کلمہ پڑھے. مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے کہ نبی کے قبر پہ جا کر کہو حضور ہماری دعا مانگے اللہ معاف کر دے، جائز ہے. تو مان لے مفتی اعظم نے فتویٰ. کہتا ہے میں کیوں ماننا،
کیسی سینہ زوری ہے. کہتے ہیں سابڑی میں احمد سعید نے چیلنج کیا تھا. 120 روایت پیش کرتا ہوں جس میں نہ سننے کی دلیل ہے تو سنا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں احمد سعید چتروڑی کا 2 گھنٹے کا ویڈیو سی ڈی میں پریشر کیا ہے, اس خبیث نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. جواب اس نے نہیں, جواب میں نے نہیں دیا. اگر احمد سعید کا چیلا یہاں پر بیٹھا ہو, احمد سعید کو مناظرے پر تیار کرو. آیات النبی کے بارے میں جو تاریخ آپ طے کریں گے وہ تاریخ میری طرف سے فائنل ہے. میں نہیں کہوں گا بھی میرا جلسہ میں جلسے ختم کر دوں گا. بس 10-15 دن کا وقفہ ہو کہ مجھے آنے میں ساتھ کچھ احمد سعید آیا ہے کہ کل آ جا, پھر کوئی جیسی بیٹھے ہو نہیں آیا اور میں کراچیوں کر کے میں آما. میری بات سمجھے. احمد سعید سے رابطہ کرو. جو تاریخ احمد سعید ملتانی دے دے وہ تاریخ میری طرف سے فائنل ہے. مدرسہ تیرا, مسجد تیری, جگہ تیری, احمد سعید تیرا, جہاں چاہے رکھ لے. میں احمد سعید سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میری کوئی شرط نہیں ہے, بلا شرط جو تاریخ دے دے تو رکھ لے. بس 15 دن کا وقفہ دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ملک سے باہر ہوں تجھے کو جی تاریخ کیے دے آؤندہ نہیں پیا. میں کہتا ہوں تمہیں تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. اور میں تو دن میں 2 جلسے 3 جلسے, دن کہیں رات کہیں, اندرون ملک بیرون, میں تو اپنے مسئلے کی خطابت تمہیں پوچھتا کوئی نہیں ہے. تم جو فارغ بیٹھے ہو جب تاریخ رکھو تو مجھ سے بھی پوچھ لو. لیکن چتروڑی کے لیے جو تاریخ طے کرو 15 دن کا وقفہ ہو مجھے منظور ہے. اور میں انتظار کروں گا. بھائی یہ مولانا میری طرف سے نمائندے ہیں, مولانا ہمارے ضلع کا امیر ہے, ہماری طرف سے نمائندے ہیں اور تبلیغی نمائندے ہیں, جس میں کوئی جھوٹ کی بات بھی نہیں ہے. جن لوگوں نے مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے, ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں کا وہی حال ہے منکرین کا حال ہوتا ہے. ان کا وہی حال ہے جو منکرین کا ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھو, اشاعت التوحید و سنہ کے مولوی نے مولوی عبد الوکیل نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے تحفۃ الاشاعہ فی اصول تبلیغ و دعوہ. اس میں جماعت کے امیر, تبلیغی جماعت نے اشاعت التوحید کے امیر مولانا طیب طاہری نے تقریر لکھی ہے. کتاب ٹھیک ہے, اس میں 25 دلائل دیے ہیں تبلیغی جماعت کے غلط ہونے پر. اور انہوں نے پیچھے نمازہ پڑھو تبلیغ والے, 25 دلیلیں. اور آخر میں یہ لکھا ہے میں مولانا شیخ زکریا کی وہ عبادتیں پیش کرنے لگا ہوں کہ جس سے کفر اور شرک کی بو آتی ہے. اشاعت التوحید کہتا ہے شیخ زکریا کی باتوں سے کفر شرک کی بو آتی ہے. بتا ادھر پیچھے نماز پڑھنی, ان عشر کے گندم دو گے, ان کو جا قربانی کی کھالیں دو گے, کہ جو حضرت شیخ زکریا کو شرک کے قریب کہتا ہے. سورت فاتحہ والا اے انشاءاللہ اگلی باری سے. آج جنہ دی باری ہے انہاں دی رہن دے, اگلی باری. یہ ماتیوں کا طریقہ ہوتا ہے, آپ بیان کریں گے نا چٹ بریلیاں جن کی ساری جان چھوٹے, پہلے جس ساری جان چھوٹے. میں کہنا میرا پتر ہے تہاڈی باری, آج انہاں دی باری اگلی باری چاہیے کہ کوئی آخری باری آئے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.